آقا امام زمانہ. یہ مہدویت کی عقیدہ شیعوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، حتیٰ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. آپ چلے جائیے اقوام عالم میں جتنے بھی ادیان الہی غیر الہی، بودھزم میں چلے جائیں، ہندوازم میں چلے جائیں، عیسائیت میں چلے جائیں، یہودیت میں چلے جائیں، تمام ادیان میں ایک مسیحا، ایک مشکل کشا کا تصور عقیدہ موجود ہے. اور خود اسلام میں بھی کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کسی ایک مسلمان کو، کسی ایک دانشور کو، کسی ایک عالم کو مہدویت کے عقیدے کا انکار کرنے کی جرأت نہیں ہے. یہ پوری امت کا عقیدہ ہے. البتہ ہم میں برادران اہل تسنن میں عقیدہ مہدویت میں کچھ بنیادی فرق ہیں. پہلا فرق، اہل تسنن جتنے بھی فرقے ہیں وہ امامت کو، خلافت کو، مہدویت کو اصول فروعات دین میں ذکر کرتے ہیں، حلال و حرام کے مسائل میں بیان کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ اصول دین میں ہے، ان کے ہاں یہ فقہی مسئلہ ہے، ہمارے ہاں کلامی مسئلہ ہے. دوسرا فرق، وہ مہدی موعود کے قائل ہیں، ہم مہدی موعود موجود کے قائل ہیں. وہ اس مہدی کے قائل ہیں کہ جس کا وعدہ ہے لیکن پیدا نہیں ہوا، لیکن ہم اس مہدی کو مانتے ہیں کہ جس کا وعدہ بھی تھا، جو پیدا بھی ہو چکے ہیں. مہدی موعود موجود. البتہ تمام اہل سنت امام زمانہ کے مہدی موعود کے قائل نہیں ہیں. بہت سارے ایسے بڑے بڑے علماء جو خود امام زمانہ کا وہی عقیدہ رکھتے ہیں آپ کی نسبت جو علماء اہل تشیع کا ہمارا عقیدہ ہے. یہاں تک کہ امام شعرانی، پہاڑ سے وزنی نام ہے، اہل سنت کے برجستہ ترین عالم کے صاحب ملل و نحل، انہوں نے 958 ہجری میں یہ تحریر کیا کہ امام زمانہ کی ولادت ہو چکی اور اس وقت ان کی عمر 706 برس ہے. یہاں تک کہ محی الدین ابن عربی نے اپنی کتاب احیاء العلوم کی تیسری جلد کے صفحہ نمبر 327 پر یہ جملے تحریر کیے کہ یوسف زہرا امام زمانہ حسن عسکری کے فرزند ہیں، اور وہ فرزند امام علی نقی کے، بریکٹ میں لکھا بانون، وہ فرزند محمد تقی کے، بریکٹ میں لکھا باتا. اس ترتیب سے پھر پیغمبر گرامی اسلام تک پہنچایا، اس شجرے کو ذکر کیا اور کہا کہ مجھے ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو چکا ہے. یہ دوسرا فرق ہے. پہلا فرق اہل تسنن کیا، مہدویت فقہی مسئلہ ہے، ہمارے یہاں کلامی مسئلہ ہے، ان کے یہاں فرعی مسئلہ ہے، ہمارے یہاں اصولی مسئلہ ہے. دوسرا فرق، وہ مہدی موعود کے قائل ہیں، ہم مہدی موعود موجود کے قائل ہیں. تیسرا فرق، ان کے یہاں خلافت کا مفہوم الگ ہے، ہمارے یہاں خلافت کا مفہوم الگ ہے. آپ کے یہاں مجھے نہیں معلوم، لیکن پاکستان کے مختلف شہروں میں، دیہاتوں میں مجھے جانے کی توفیق حاصل ہوتی ہے. حتیٰ سوشل میڈیا پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے افراد بیٹھ کر مناظرہ کرتے ہیں خلافت کے مسئلے میں. کوئی کہتا ہے علی پہلا خلیفہ ہے، کوئی کہتا ہے علی چوتھا خلیفہ ہے. آپ کے یہاں بس اوقات اس طرح کے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے دما دم مست قلندر علی دا پہلا نمبر، کوئی علی کا پہلا نمبر لگا رہا ہے، کوئی علی کا چوتھا نمبر لگا رہا ہے. لیکن میں دست ادب جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ نہ علی کا پہلا نمبر ہے نہ علی کا چوتھا نمبر ہے، اس لیے کہ جو گنتی میں آ جائے اسے علی نہیں کہتے. علی اللہ کی احدیت کا مظہر ہے، علی حق تعالیٰ کی احدیت کا مظہر ہے. یہ جو خدا کو ہم واحد کہتے ہیں، مجازن کہتے ہیں، اس لیے کہ واحد عددی میں یہ نقص پایا جاتا ہے کہ اس کا نصف بھی ممکن ہے، اس کا دو بھی ممکن ہے، اسے آپ آدھا بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ گنتی میں بھی لا سکتے ہیں، شمار بھی کر سکتے ہیں. خدا حقیقتاً احد ہے. احد یعنی جس کا نہ تو نصف ممکن ہے، جس کا نہ دو ممکن ہے، جو گنا نہیں جا سکتا. علی اللہ کی احدیت کا مظہر. علی کا کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے. اولاد علی امام زمانہ کا کسی کے ساتھ کوئی تقابل نہیں. ہمارا کسی اہل سنت برادران میں سے کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث وہ جس خلافت کی بات کرتے ہیں وہ اور ہے، ہم جس خلافت کی بات کرتے ہیں وہ اور ہے. سرے سے میدان الگ ہے. وہ جس خلافت کی بات کرتے ہیں وہ الگ ہے، ہم جس خلافت کی بات کرتے ہیں وہ الگ ہے. وہ خلیفۃ المسلمین کی بات کرتے ہیں، ہم خلیفۃ اللہ فی الارضین کی بات کرتے ہیں. مسلمانوں کا خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جسے 2 4 10 20 40 50 مسلمان مل کر منتخب کر لیں، لیکن اللہ کا خلیفہ صرف وہ ہو سکتا ہے جسے خدا خود منتخب کرتا ہے. امام زمانہ خلیفہ خدا ہیں، اللہ مستخلف عنہ یہ اس کے خلیفہ ہیں. یہ جو آپ آج کے جشن کے اختتام پر جب زیارت پڑھیں گے تو کیا جملہ کہتے ہیں؟ السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، سلام ہو آپ پر اے خلیفہ خدا. اللہ کے اسماء، اللہ صفات جلال و جمال کے مظہر. بس آقا امام زمانہ، آپ کا وجود، آپ کے وجود سے کائنات کا نظام چل رہا ہے. یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، یہ جو ہم زمین کے سینے پر چل رہے ہیں، یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو
रिस्क पकता है तो अल्लाह जिसमें मिठास भरता है। ये सारा का सारा निजाम शमसी, ये फिजाएं, ये हवाएं, ये सारे का सारा निजाम सिर्फ और सिर्फ यूसुफ फातिमा के वजूद की बदौलत है। लौलल हुज्ज लसाखतिल अर्दु बिअहलिहा, अगर हुज्जत खुदा हुए जमीन पर ना हो, जमीन अपने अहल समेत नाबूद हो जाए। अल हुज्जतु क़ब्लल खल्क़ व मअल खल्क़ व बअदल खल्क़, हुज्जत खुदा मखलूक से पहले है, हुज्जत खुदा मखलूक के बाद है, हुज्जत खुदा मखलूक के साथ है। हम आका के वजूद, आका की जिंदगी से मुतल्लिक बात नहीं करेंगे, आका की वजह से हम जिंदा हैं। अब ये बात कि अगर वो जिंदा हैं तो फिर नजर क्यों नहीं आती? जनाब ईसा जिंदा हैं, अल्लाह बस चंद लम्हों की मैं मजीद ज़हमत दूंगा आपको। जनाब ईसा जिंदा है, लेकिन जनाब ईसा इस जमीन पर नहीं है। अल्लाह ने जनाब ईसा को बैतुल मामूर पर उठा लिया है, आसमान चहारों पर उठा लिया। आका इमाम ज़माना हमारे दरमियान है, हमारी अज़ादारियों में शरीक हैं, हमारी इबादत में शरीक हैं, हज के लिए तशरीफ़ लेकर जाते हैं, हर साल हमारे दरमियान ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे दुख सुख में हमारी मदद करते हैं और हमें दुश्मनों के शर से बचाते हैं। तो जब हमारे दरमियान मौजूद हैं तो फिर नज़र क्यों नहीं आते? जब इसी ज़मीन पर हमारे दरमियान जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं किसी अरबी या फारसी तफसीर की बात नहीं करता, मैं उर्दू तफसीर की बात कर रहा हूं, जो आप में से अक्सर मोमिनीन के घरों में मौजूद होगी। तफहीमुल कुरान, जिसे जमात इस्लामी के बानी अबुल आला मौदूदी ने तहरीर किया, 6 जिल्दों पर मुश्तमिल ये तफसीर, इसकी 6ठी जिल्द में सूरह मुबारक मसद की तफसीर के ज़ैल में अबुल आला मौदूदी ने यह वाक़या तहरीर किया कि पैगंबर गिराम इस्लाम के एक सहाबी, जिसका पहले नाम अतीक था, पैगंबर ने बदल कर अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमिर रखा, जिसकी कुनियत अबू बकर थी। कहा कि एक दिन अबू बकर पैगंबर गिराम इस्लाम के साथ खड़े होकर एक बात कर रहा था कि या रसूलल्लाह, एहतियात किया करें, आप घर से अकेले बाहर ना आया करें, क्योंकि पैगंबर गिराम इस्लाम का एक चचा था जिसका नाम था अबू लहब। ये पहले पैगंबर से बचपने में बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन जब इसने बनु उमैया से शादी की है, सखर जिसकी कुनियत अबू सुफियान थी, इसकी बहन उम्मे जमील से, जब पैगंबर के चचा अबू लहब ने शादी की तो रफ्ता रफ्ता ये भी पैगंबर गिराम इस्लाम और बनु हाशिम के साथ दुश्मनी करना शुरू हो गया अबू लहब। और यहां तक कि जब पैगंबर ने दावत ज़ुल अशीरा में अपनी रिसालत का बाकायदा तौर पर ऐलान किया तो अब उम्मे जमील अपने शोहर अबू लहब को उठाकर रात को जंगल चली जाती और वहां से खारदार झाड़ियां काटती, और काटने के बाद पैगंबर गिराम इस्लाम के घर के बाहर दरवाजे पर इन झाड़ियों को बिछा देते, ताकि जैसे ही पैगंबर इस्लाम घर से बाहर आए ये कांटे चुभें, आप जख्मी हो जाएं, लहू लुहान हो जाएं, आपको अजियत हो, दर्द हो, तकलीफ हो। उम्मे जमील हर रोज घर में झाड़ू चलाती और जितना कूड़ा कचरा इकट्ठा होता सारे का सारा पैगंबर गिराम इस्लाम की दीवार से आपके घर के अंदर फेंक देती। मुसलसल उम्मे जमील अबू लहब हर दो पैगंबर इस्लाम को अजियत करते थे, यहां तक कि अल्लाह ने इन दो की मजम्मत में नाम लेकर इनके खिलाफ सूरा उतारा, फरमाया तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। और फिर जिसके बाद अब उम्मे जमील अब ज्यादा भड़क गई और अब अबू बकर जो अहले तसन्नुन के पहले खलीफा हैं, अब अबुल आला मौदूदी ने तफहीमुल कुरान की 6ठी जिल्द में लिखा कि पैगंबर इस्लाम से कह रहे हैं अबू बकर की या रसूलल्लाह एहतियात किया करें, आप अकेले घर से बाहर ना आया करें, इसी कि आजकल उम्मे जमील आपके पीछे पड़ी होती है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको अकेला देखकर नुकसान पहुंचाए, आपको अजियत दे, आपकी तौहीन करे, गुस्ताखी करे। तो अभी ये बात चल रही थी कि ऐसे में इसी असना में अबू बकर की निगाह पड़ी कि सामने से उम्मे जमील चली आ रही है। जैसे कभी आप मसलन दो अफराद आपस में बात कर रहे हो तो कभी ऐसे होता है किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हो तो अचानक से वो तीसरा जैसे ही आ जाए तो आप क्या कहते हैं, आइए जनाब आइए, अभी आप ही का जिक्र खैर चल रहा था। अब पता नहीं वो जिक्र खैर होता है या जिक्र बात होता है, नहीं मालूम, लेकिन ऐसे होता है कि किसी की बात हो रही हो और वो अचानक से नमूदार हो जाए। अब अबू बकर और पैगंबर के दरमियान उम्मे जमील की बात चल रही है और अबू बकर ने पैगंबर इस्लाम से अर्ज किया कि या रसूल अकेले घर से बाहर ना आया करें, उम्मे जमील आपको तलाश कर रही होती है, कहीं अकेले देखकर नुकसान ना पहुंचाए, तौहीन ना करे। कि इसी असना में जैसी उम्मे जमील बरामद हुई तो अबू बकर ने घबरा कर कहा या रसूल अल्लाह वो आ रही है। पैगंबर ने पूछा कौन? का उम्मे जमील। पैगंबर ने फरमाया आ रही है तो आने दो।
اور یہ تو آنے دو. عرض کیا یا رسول اللہ نقصان پہنچائے گی. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ نقصان پہنچائے گی تب جب مجھے دیکھے گی. کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہیں اور وہ آپ کو نہ دیکھ سکے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ دیر کس بات کی، ابھی دیکھ لینا کہ کیا ہوگا. یہاں تک کہ کچھ لمحے گزرنے کے بعد جیسی ام جمیل پہنچی اور پہنچ کر اس نے ابو بکر کو دیکھ کر چلانا شروع کیا، ابو بکر کہاں ہے تمہارا صاحب محمد جو کہتا ہے کہ میرے بارے میں اللہ نے قرآن میں سورہ اتارا ہے، اگر کہیں مل جائے تو یہ خنجر اس کے سینے میں گھونپ دوں، یہ پتھر اس کے سر پہ دے ماروں. اور کافی دیر خوب غصہ کرنے کے بعد جب پلٹی تو ابو بکر نے مڑ کر پیغمبر اسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ وہی ہوا جو آپ فرما رہے تھے کہ میں تو اسے نظر آ رہا تھا لیکن آپ اسے نظر نہیں آ رہے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر اللہ کی بھیجی ہوئی حجت کی جان خطرے میں ہو تو اللہ موجود ہوتے ہوئے اسے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتا ہے. اگر اللہ اپنی پہلی حجت کو موجود ہوتے ہوئے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دے اس میں چاہے تعجب نہیں ہے، تو اگر اللہ اپنی آخری حجت کو موجود ہوتے ہوئے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دے اس میں چاہے تعجب کیا ہے؟ آقا موجود ہے، ہمارے درمیان زندگی گزارتے ہیں، ہماری عبادات میں شریک ہوتے ہیں. آقا غائب نہیں ہے، ہماری آنکھوں پر پٹی ہے. جیسا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں سعدی حجاب نیست تو آئینے پاک داشت. اے سعدی تجھ میں تیرے امام کے درمیان حجاب نہیں ہے کہ شرط یہ کہ تیرا آئینے قلب پاک ہونا چاہیے. زنگار خورد چون نہ نمایت بے روح دوست، چونکہ تیرے آئینے قلب پر زنگ لگ چکا ہے اس لیے تجھے تیرے امام کی تصویر نظر نہیں آتی، ان کا عکس نظر نہیں آتا. ہمارے درمیان آقا زندگی گزارتے ہیں، ہمارے عبادات میں شریک ہوتے ہیں. یہ میں نے جو عرض کیا ہماری عزاداریوں میں آیت اللہ محسن الحکیم آیت اللہ خوئی سے پہلے عراق میں جو مرجع اعظم تھے جہان تشیع میں جن کی تقلید ہوتی تھی، ان سے متعلق میں نے پڑھا ہے کہ وہ 40 اور عاشور کے موقع پر ماتمی جلوس کی قیادت کرتے تھے اور سینکڑوں ہزاروں ماتمی جلسے مسلسل چل رہے ہوتے تھے اور سب سے آگے علماء کی صف ہوتی تھی اور سب سے آگے آیت اللہ محسن الحکیم ان جلوسوں کی ماتمی جلوسوں کی قیادت کرتے تھے، عزاداری کے جلوسوں کی. کہ ایک سال یہ منظر دیکھا گیا کہ ایک مرتبہ اچانک آیت اللہ محسن حکیم نے اپنے سر سے امامہ اتارا، ابا اتاری، پاؤں سے جوتے اتارے اور جلدی سے چلتے ہوئے ایک ماتمی حلقے میں گئے، کھڑے ہو کر ماتم کرنا شروع کیا اور مسلسل کئی گھنٹے جب تک وہ جلوس چلتا رہا آپ ساتھ ساتھ ماتم کرتے رہے، گریہ کرتے رہے. اور جیسے وہ ماتمی جلوس اختتام پذیر ہوا تو آپ کے شاگردوں میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، ہم نے پہلے آپ کو اس طرح سے ماتم کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ ایک ہاتھ سے ماتم کرتے تھے، ماتمی جلوس کی قیادت کرتے تھے، یوں امامہ اتار کر، ابا اتار کر، جوتے اتار کر آپ ماتمی حلقے میں شامل ہوئے، یہ منظر ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا. تو کیا جواب دیا آیت اللہ محسن حکیم نے؟ فرمایا کہ جب میں نے اسی ماتمی حلقے میں یوسف زہرا امام زمانہ کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا تو میں بھی اس میں شامل ہو گیا. آقا موجود ہیں ہماری عبادات میں، ہمارے دکھ سکھ میں. میں نے عرض کیا روایات ہے ہر سال حج کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں تو پھر آقا کی زیارت کے لیے قرب کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے، ممکن ہے بس میں عالم بزرگوار کے انتظار کر رہا ہوں، وہ آئیں گے میں آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا کیونکہ سفر درپیش ہے. تو میں آخری جملے عرض کر رہا ہوں یہاں تک کہ آیت اللہ خوئی سے میں نے صرف ایک واسطے سے یہ روایت سنی کہ آیت اللہ خوئی عالم وہ مجتہد کی دنیا میں جن کی پوری اسلامی دنیا میں جہان تشیع میں ان کی سالہ سال تک تقلید رہی، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں آدھی رات کو نماز تہجد کو ادا کرنے کے لیے اٹھا. جب میں وضو بنانے کے لیے گیا تو جو مدرسے کا خادم تھا مجھے اس کے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، روشنی محسوس ہو رہی تھی. مجھے یہ شک گزرا کہ شاید یہ صدام کا جاسوس ہے اور یہ ہمارے اندر کی خبریں علماء سے متعلق معلومات کسی اور فرد کو منتقل کر رہا ہے. تو کہا کہ میں نے اس طرح بیت الخلاء کا دروازہ مکمل بند نہیں کیا، نیم وار رکھا تاکہ دیکھتا رہوں. پھر وضو کے دوران بھی میں مسلسل دروازے کی طرف نظریں جمائے دیکھتا رہا کہ کوئی باہر تو نہیں آتا. یہاں تک کہ پھر جب میں گیا اور جا کے میں نے دق الباب کیا تو باتوں کی آواز رک گئی اور روشنی ختم ہو گئی. کچھ لمحے گزرنے کے بعد جب وہ مدرسے کا خادم آیا سامنے، میں نے پوچھا تمہارے پاس کون تھا؟ اس نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی اور جب میں نے اصرار کیا
کہ میں نے خود آواز سنی ہے مسلسل، میں نے روشنی کو محسوس کیا۔ تو پھر مدرسے کے خادم نے جواباً مجھے کہا کہ آقا خوئی آپ پریشان نہ ہو، میں کوئی صدام کا جاسوس نہیں، اور جیسا آپ خیال کر رہے ہیں کہ شاید میرے پاس کوئی آیا تھا اور میں مدرسے کے اندر علماء کی خبریں دے رہا تھا، نہ، بلکہ میرے پاس آنے والا کوئی اور نہیں، یوسف زہرا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تھے، اور آج پہلی مرتبہ میرے پاس تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے بھی میرے پاس تشریف لاتے تھے، اور انہوں نے میرے ذمے کچھ کام لگا رکھے، اور جب تک وہ کام مکمل نہیں ہو جائیں گے میں تب تک یہاں پر قیام کروں گا، اور آپ پابند ہیں کہ جب تک کہ میرے کام مکمل نہیں ہو جاتے اور میں یہاں سے چلا نہیں جاتا آپ کسی کو اس واقعے کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ ایت اللہ خوئی فرماتے کہ میری چیخ نکل گئی کہ میں اتنے عرصے سے درس خارج دے رہا ہوں، اتنی کتابیں لکھ چکا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں میرے شاگرد ہیں، مجھے آج تک آقا امام زمانہ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، اور یہ مدرسے کا خادم ہے جو مسجد میں جھاڑو چلاتا ہے اور بچوں کی طلباء کی خدمت کرتا ہے، وہ امام زمانہ کے اتنا قریب ہے۔ یہ شیخ سعدی فرما رہے ہیں، سعدی حجاب نیست تو آئینے پاک داشت، زنگار خورد چون نہ نمایت بے روئے دوست۔ اور جناب حافظ نے جو کہا کہ میان عاشق و معشوق ہیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ ازمیان برخیز، کہ عاشق اور معشوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے، تو خود حجاب ہے، تم ذرا درمیان سے ہٹو، تم اپنے آپ ہو حائل، ذرا ہٹو تو صحیح۔ بس میرے عزیزو، میں نے بہت ساری باتوں کو چھوڑ دیا، میری مجبوری ہے کہ مجھے سفر درپیش ہے۔ آخر آج کے عید کے دن، اس عظیم دن میلاد امام زمان کے موقع پر صرف ایک بات اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے، کہ اگر کوئی آقا کا قرب چاہتا ہے، کوئی آقا کے نزدیک ہونا چاہتا ہے، مقصد صرف زیارت نہیں ہے۔ اگر ابھی ہمیں آقا کی زیارت نصیب ہو جائے، سوال ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس سطح پہ کھڑے ہیں، ہم امام کے کس کام آ جائیں گے۔ اگر زیارت ہو جائے گی، پھر اس کے بعد میں نے ایک واقعہ سنا، آیت اللہ تہرانی وہ بیان کرتے ہیں کہ تہران میں وہ نماز، ایک مسجد میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، اور ایک دن مغرب اور عشاء کی نماز پڑھا کر بیٹھے تو ایک جوان جس کی آنکھیں دسی ہو، چہرے کا رنگ زرد اور بال پریشان الجھے ہوئے، اس حالت میں وہ ایت اللہ تہرانی کے پاس جب بیٹھا، کہا کہ آقا میں بہت پریشان ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے سوچا شاید اس کے گھر میں کسی کی موت ہو گئی ہے یا کوئی بہت کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہوا۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں ہمارے ادھر سیکٹر سے، یہ جو ہمارا محلہ تھا تہران، ہر منگل اور بدھ کی درمیانی شب ایک بس جاتی تھی وہاں قوم مسجد جمکران، کیونکہ ہم نے سن رکھا تھا کہ جو شخص مسلسل 40 بدھ مسجد جمکران جائے امام زمانہ کی، وہاں پہ مسجد ان سے منسوب ہے، تو اسے مسلسل 40 شب بدھ اگر جائے گا تو اسے آقا امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ کہ میں مسلسل اسی ترتیب سے 40 شبائے بدھ جاتا رہا، اور ایک صلوات بھیجیے خاندان سیدہ پر صلی محمد۔ میں بس سید بزرگوار کا انتظار کر رہا تھا، میں ایک معمولی طالب علم، حقیر سا طالب علم، وہ ہمارے لیے استاد کا درجہ رکھتے ہیں اور مجھ سے 1000 درجے بہتر انداز میں بیان فرمائیں گے، بس انہی کے انتظار میں گفتگو کو طول دے رہا تھا، بس سمیٹتے ہو یہ بات مکمل کر دوں۔ تو کہا کہ اس طرح میں 40 بدھ کو، شبائے بدھ کو جاتا رہا مسجد جمکران، اور پھر جب 40 راتیں مکمل ہوئیں تو اب میں حالت انتظار میں کہ کب حضرت کی زیارت نصیب ہوگی، یہاں تک کہ جب کئی دن کئی راتیں گزر گئیں اور حضرت کی زیارت نصیب نہ ہوئی تو پھر میں پریشان ہو گیا، اور میں نے یہ سوچا کہ شاید یہ ایسی من گھڑت بات ہے اور مشہور کر دیا گیا اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں تک کہ شب گزشتہ میرے باقی گھر والے کسی شادی میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے، میرے بہن بھائی اور والدین، میں گھر میں اکیلا تھا، اور رات کے پچھلے پہر میں گھر پہ کسی نے دستک دی، دق الباب ہوا، میں نے چل کے دروازہ کھولا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو میں نے ایک اجنبی فرد کو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا جو بہت حسین تھا، اس کا چہرہ بہت نورانی تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں وہی ہوں، شبائے بدھ مسجد جمکران جاتے رہے۔ تو ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے دفعتاً خیال ہے کہ گھر میں کچھ نامناسب چیزیں پڑی ہیں، کچھ سیڈیز ہیں، کچھ اور ایسی چیزیں ہیں کہ اگر حضرت کی نگاہ ان پر پڑی تو دکھی ہوں گی۔ میں نے کہا حضرت آپ چند لمحے دروازے پر انتظار کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ اور میں نے اس اثناء میں ان چیزوں کو ہٹایا، چھپایا، تاکہ حضرت کو لا سکوں، اور جب ان چیزوں کو جا بجا کر کے میں دروازے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضرت دروازے سے گزر چکے تھے اور گلی کی نکڑ سے موڑ رہے تھے، اور اس وقت ان کی زبان سے ایک جملہ ادا ہو رہا تھا، اور اس جملے کو جب میں نے سنا تو تب سے مجھے چین نہیں آتا، نہ میرا کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے، نہ میرا مجھے نیند آتی۔
کیا کہہ رہے تھے آقا؟ فرما رہے تھے کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ کتنوں نے مجھے بلایا، اور جب میں جاتا ہوں تو مجھے اپنے دروازے پر روک دیتے ہیں، میرے لیے دروازہ نہیں کھولتے۔ مقصد یہ نہیں کہ زیارت ہو جائے، مقصد یہ دیکھنا کہ ہم کہاں کھڑے، کیا ہماری زندگی اتنی پاک ہے، ہمارے گھر اتنے پاک ہیں کہ آقا وہاں تشریف لا سکیں، ہمارا دسترخوان، ہماری خوراک، ہماری غذا، ہمارا رزق اتنا پاک ہے کہ ہم امام کو دعوت دے سکیں کہ ہمارے ساتھ شریک طعام ہو جائے۔ پروردگار آقا کے صدقے میں، آقا کی آمد کے صدقے میں ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمیں بھی آقا کے سپاہیوں میں شمار فرمائے۔ صلوات بھیجیے خاندان سیدہ پر۔